عامر صاحب مطلب حیرت کی بات ہے شاید میرے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو رجیم چینج کی بات سن رہے تھے، جو یہ بات سن رہے تھے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی اور کس کس نے کی، وہ انہوں نے نام بڑے بڑے کرداروں کے حوالے سے پردہ اٹھایا تھا، مگر جو انہوں نے انٹرویو دیا، جو انہوں نے بات کی ہے، اس نے تو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. ہوا کیا؟ یو ٹرن نہیں ہے؟ کچھ ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حیرت میں ہے، ایک طبقہ ہے جو کہ حیرت میں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے جانے کی دو وجوہات مین بتائی تھی. ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے کہا جس کی شروعات وہ جو میں نے کہا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ، وہاں سے ہوئی. پھر انہوں نے وہ سائفر دکھایا اور انہوں نے کہا جی میرے خلاف یہ امریکی سازش ہوئی ہے. اس پر رائے میں یہ بہت سخت تھا، سارا دن ٹویٹر پہ لڑائی ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ لڑائی ہوتی رہی، ایون میڈیا پہ بھی بحث جاری رہی کہ آیا یہ یو ٹرن ہے کہ نہیں ہے. تو میرا اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر اپنا اوپینین دیں تو اگر پروڈیوسر صاحب اکمل دکھا سکیں کہ کہا کیا انہوں نے انگریزی میں ہے، باقی ہم ٹرانسلیٹ کر دیں گے. بظاہر تو ایسے لگ رہا نا اپنی کئی بھی بات صحیح مکر گئے ہیں. نہیں، میں اس کے درمیانی رائے دیتا ہوں آپ کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے، قومی مفاد ہونا چاہیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ جو لیڈر یہ اپنے آپ کو اپنے قومی مفاد سے بڑا سمجھنا شروع کرتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. آپ کے پرائم منسٹر آپ کی ڈیوٹی کہ آپ ملک کا مفاد دیکھیں. تو اول تو اتنا بڑا یو ٹرن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے بالکل وہ اس کی سٹوری پہ انہوں نے کہا جی وہ بالکل ٹھیک تھی اور وہ صدقہ تھی. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو اپنے پہلے کہا تھا کہ امریکی سازش ہے، تو امریکہ کو اس طرف گامزن کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے کا ایفرٹ تھا. انہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ لوگوں کے اینٹی امریکن ہیں، تو اس طریقے سے ان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے. خیر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ یو ٹرن بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. خان صاحب نے اتنے بے تحاشا یو ٹرن لیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک یو ٹرن ہے جس پہ مجھے خوشی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. ہم ایک ملٹی پولر دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رشیا، چائنا جس اپنے الائز رکھے گئے. امریکہ بہرحال چائنا کا اس کے مقابلے میں باہر ہے، امریکہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، اور ہم ایک غریب ملک ہے، قرضے میں گڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو حالات ہیں ہم بالکل بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں امریکہ سے لڑائی، اور آگے الیکشن جاری ہیں. تو ان کو اگر یہ عمران خان صاحب کو یہ والی سمجھ آ گئی ہے، اور اگر فرض کریں یو ٹرن بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک مثبت بات ہے، اس میں کوئی اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عامر صاحب کوئی میچور آدمی یا ہم اپنے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو وہ ایک نئے پاکستان میں تبدیل کر رہے ہیں، ان کا کارکن ان تمام باتوں کا دفاع کس طرح سے کرے گا؟ ان کا کارکن میرا خیال اب آگے جا چکا ہے، گیم بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. شروع انہوں نے وہاں سے لیا تھا کہ جی مجھے امریکی سازش کے تحت نکالا گیا، مگر اس کے بعد پھر جو اتنے زیادہ تسلسل کے ساتھ گرفتاریاں ہوئیں، اور انہوں نے پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن دی بھی ہے. انہوں نے صرف پہلے ورلڈ اسٹیبلشمنٹ تھی، اب انہوں نے لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ کیا، اور ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو لائن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ انہوں نے بھی لی، نون لیگ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میاں نواز شریف نے اور مریم بی بی نے جو الفاظ یہ استعمال کرتے رہے فوج کے لیے، عمران خان صاحب خود اس پہ نہیں، اس نیج پہ نہیں گئے، مگر ان کے ہاں صرف ان کی لیڈرشپ نے یہ باتیں کی. عمران خان نے اپنے ورکر پی ٹی آئی کا مین آن دا اسٹریٹ، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک تعصب ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک معاملات ہیں. مگر اب یہ وہ اس وقت کے حوالے سے وہ صحیح اس کو سیل آف کیا تھا انہوں نے، اور وہ بک گئی. مگر اس کے بعد سے پلوں کے نیچے سے اتنا پانی جا چکا ہے، نکل چکا ہے کہ اب وہ لوگوں کو بھول بھی گئی بھی ہے بات. تو ابھی تو پھر مہنگائی آ گئی، پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آ گئی، پھر گرفتاریاں آ گئیں، پھر عمران خان کو گولی لگ گئی، پھر ارشد شریف کے شہید کا قتل ہو گیا. سو اتنے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے. میں بالکل متفق ہوں آپ سے عامر صاحب، لیکن یہ وہیں سے کہانی شروع ہوئی جس نے انڈے بچے دیے اور وہ پھیلتے گئے، اور پھر مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی، مقدمے بھی ہو گئے، چاہے کسی بھی پیرائے میں ہوئے. شوکت ترین صاحب، ان کے اوپر بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا. میں یہ ویسے ضرور کہوں گا کہ یہ شوکت ترین صاحب کو گرفتار جو کیا گیا ہے، اور وہ بھی غداری کا جرم ڈال رہے ہیں. تو کہ جی انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ آئی،
آڈیو ٹیپس کس کس کی اب نہیں آ چکی ہے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی آئی. ہمیں سب سے بڑا جواب تو یہ چاہیے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے وہ کہاں سے ہوتی رہی ہے, وہ سب سے بڑی وہ ہے. یہ شوکت ترین وغیرہ کی تو عام بات ہے کوئی, اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے نہیں ہے, یہ اسٹیبلش کیے بغیر ان کو گرفتار کر لیا گیا. پر آئرنی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا ہے, اور ہم بے تاشا ہماری صحافی برادری ساری تقریباً اس پہ متفق تھی کہ یہ قانون نہ بنائیں, یہ آپ کے اپنے آڑے آئے گا. نون لیگ کے ساتھ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سبق بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ جس نے جو قانون بنایا اپنے دشمنوں کے لیے, اپنی اپوزیشن کے لیے, وہ اس کا خود وکٹم بڑے. بھٹو صاحب پہ انہی چیزوں کا اطلاق کیا گیا تھا جو قانون انہوں نے اپنی اپوزیشن کے لیے بنائے تھے. اسی طرح بی بی کا نواز شریف صاحب پہ بھی انہوں نے جو قانون بنائے تھے, مشرف صاحب نے انہی قوانین کے تحت ان کو انڈر ٹرائل رکھا تھا. تو ابھی پی ٹی آئی کے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کی وجہ سے سبق سیکھ رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں رکے گا. یہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا, پھر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ریورسل آف رولز ہے. ریورسل آف رولز ایسے ہے کہ آپ دیکھیں جو پنڈی بوائے شیخ رشید 50 سال سے آدھی سنچری سے پنڈی بوائے تھے, یعنی وہ گیٹ نمبر 4 وہ اب اڈیالہ کا گیٹ نمبر 4 ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات میرا یقین کریں, مجھے 35 سال ہو گئے صحافت میں, میرا نہیں خیال تھا کہ یہ نوبت آئے گی کہ پنڈی بوائے شیخ رشید جو ہے وہ اڈیالہ بوائے بن جائے گا, اور اگر ایک انقلابی سیاستدان بن جائے گا. وہ پراؤڈلی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, میں پنڈی بوائے اور گیٹ نمبر 4 کی ساری جو ہے نا منوپلی میری ہے. تو یہ دن بھی آنا تھا کہ شیخ رشید جیسے آدمی کو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے جرائم کے اوپر جو ہے نا الزامات کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے. جس طرح فواد چودھری ہمارے دوست ہیں, ظاہرہ مشرف کے بھی ترجمان رہے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ ان کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی پنڈی بوائے تو نہیں, جیلم بوائے ہیں. جیلم یہ ساری پٹی آپ کو پتہ ہے یہ فوجی پٹی ہے, مارشل ریسز کی پٹی جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے متعلق بھی یہی خیال تھا. بھی یہ مالک کے پروگرام میں وہ بتا رہے تھے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی تھی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا تھا. یہ عمران خان صاحب سے بھی میں نے اور رؤف کلاسرا کا ایک جو لاسٹ انٹرویو کیا تھا اس میں ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو اطلاعیں آ رہی تھیں کہ آپ یوں کریں تو یوں کر لیں, تو یہ آخری اطلاعیں کہاں سے آئی تھیں. وہ یہ صاحب بیٹھے تھے, سارے وزیر بھی پرانے ان کے بیٹھے ہوئے تھے صاحب کا, ان کا یہ سامنے بیٹھے ہیں فواد چودھری, ان کے ذریعے آتی تھی. اور آج خود وہ مالک کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ فوج کے اندر جنرل باجوہ کو ایک پیرانویا ہو گیا تھا کہ مجھے عمران خان میرا جہانگیر کرامت بنانے والے ہیں, مجھے ریموو کرنے والے ہیں. کہتے جی ایک دفعہ رات کے 1 بجے مجھے کال آئی کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ عمران خان جو ہے ہمیں جنرل باجوہ کو ریموو کر رہا ہے. تو کہتے جی مجھے پتہ تو تھا کہ یہ مذاق خیز بات ہے, مگر پھر بھی میں نے عمران خان کو رات کے 1 بجے جگایا اور پوچھا, انہوں نے کہا یار یہ کیا تم بات کر رہے ہو, ان کو سمجھاؤ, میرے کوئی ایسی نیت نہیں ہے. تو یہ فواد چودھری جیسے بندے کو بھی, جیلم بوائے کو بھی اڈیالہ بوائے بنا دیا. صحیح ہے. اب تو عامر صاحب ساری بحث اس وقت الیکشن کمیشن کے گرد ہے, الیکشنز کے حوالے سے